بستی کے قبرستان میں جب تمہیں دفن کر کے آئیں گے تو تمہاری قبر میں نہ لائٹ کا انتظام ہوگا، نہ تمہاری قبر میں گدوں کا انتظام ہوگا، نہ تمہاری قبر میں چادر کا انتظام ہوگا، نہ تمہاری قبر میں جو تکیہ رکھا جائے گا۔ اے میرے پیارے سنو، اس قبر کی کالی کوٹھری میں اپنی رات کو کیسے گزارو گے؟ تو آؤ میں آپ کو بتا دوں کہ جب اس دنیا میں رہو تو تمہارا وقت جو ہے قرآن پڑھتے ہوئے گزرے، نماز پڑھتے ہوئے گزرے، صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے گزرے۔ پھر جب تم اس دنیا سے جاؤ گے، آگے آگے تمہارا جنازہ جائے گا اور پیچھے پیچھے لوگ تمہارے نام کے قصیدے پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ اے میرے پیارے سنی مسلمان، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، یہ 60 سالہ زندگی گزارنے کے لیے، 80 سالہ زندگی گزارنے کے لیے تم ایک بہترین مکان بنواتے ہو اور اس میں سنگ مرمر لگواتے ہو، پھر اس میں آرام کرنے کے لیے ایک عمدہ قسم کا بیڈ کا انتظام کرتے ہو، اور بیڈ کی جو ہے لکڑیاں تمہیں چبھے نہ، اس پر بہترین تم گدے کا انتظام کرتے ہو، پھر اس کے بعد ایک عمدہ چادر کا انتظام کرتے ہو، پھر جا کر تم اس بیڈ پر شباشی کرتے ہو اور اپنی رات کو گزارتے ہو۔ اے میرے پیارے سنو، اگر 1 منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے، اندھیرا گھر کے اندر چھا جائے تو دم گھٹنے لگتا ہے، اور دم گھٹنے لگتا ہے، پریشان ہو کر اپنے گھر سے باہر آ جاتے ہو۔ یاد کرو اس دن کو اور یاد کرو اس تاریخ کو جس دن تمہاری روح قبض انصری سے پرواز کر جائے گی، اور تمہارے احباب تم کو نہلا کر کفن پہنا کر اور تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر بستی کے قبرستان میں جب تمہیں دفن کر کے آئیں گے تو تمہاری قبر میں نہ لائٹ کا انتظام ہوگا، نہ تمہاری قبر میں صوفوں کا، نہ تمہاری قبر میں گدوں کا انتظام ہوگا، نہ تمہاری قبر میں چادر کا انتظام ہوگا، نہ تمہاری قبر میں جو تکیہ رکھا جائے گا۔ اے میرے پیارے سنو، اس قبر کی کالی کوٹھری میں اپنی رات کو کیسے گزارو گے؟ تو آؤ میں آپ کو بتا دوں اس قبر کی کالی کوٹھری میں رات کیسی گزاری جائے۔ تو رات ایسی گزاری جائے گی کہ جب اس دنیا میں رہو تو تمہارا وقت جو ہے قرآن پڑھتے ہوئے گزرے، نماز پڑھتے ہوئے گزرے، صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے گزرے۔ پھر جب تم اس دنیا سے جاؤ گے، آگے آگے تمہارا جنازہ جائے گا اور پیچھے پیچھے لوگ تمہارے نام کے قصیدے پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ حضرات، اس قبر کی کالی کوٹھری میں نہ یہ تمہاری بلڈنگیں کام آئیں گی، نہ یہ تمہارے روپے اور پیسے کام آئیں گے، نہ یہ تمہاری دولتیں کام آئیں گی، نہ یہ تمہاری شہرتیں کام آئیں گی، نہ یہ تمہاری عظمتیں اور رفعتیں اور عزتیں کام آئیں گی۔ اس قبر کی کالی کوٹھری میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ مصطفیٰ کی محبت کام آنے والی ہے، وہ نماز کی محبت کام آنے والی ہے، وہ قرآن کی تلاوت کام آنے والی ہے۔ تو آج دل میں یہ تہیہ کر کے اٹھو، ہم اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے شریعت کے مطابق گزاریں گے، اپنی طبیعت کے مطابق نہیں گزاریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گھر۔ وصال مومن، وصال مومن وصل مولا ہوا کرتا ہے۔ مومن کا مرنا گویا مصطفیٰ سے ملنا ہوتا، مومن سے مومن کا مرنا
گویا کہ مصطفیٰ سے ملنا ہوتا ہے. آؤ ذرا تاریخ کے اوراق کو پڑھ لو. اور ایک غلام ہے جس کا نام حضرت بلال حبشی ہے، جن کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، اور ایسی شمع روشن ہے پورے کفار مکہ نے مل کر حضرت بلال کے دل سے نبی کی عشق کو نکالنا چاہا، لیکن حضرت بلال نے فرمایا اے کفار مکہ کان کھول کے سن لو، بلال کا بوٹی بوٹی کاٹ کر مکہ کی سرزمین پر بکھیر دینا، لیکن بلال کے دل سے عشق مصطفیٰ نہیں نکل سکتا ہے. اور حضرت بلال حبشی کا جب وصال کا وقت قریب ہوا، یعنی دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا، تو ان کی شریک حیات، ان کی بیوی ان کے سر کے پاس بیٹھ کر رونے لگی. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ رو کیوں رہی ہو؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی کی اہلیہ عرض کرتی ہیں اے میرے سرتاج، آج آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، ان قریب آپ کی جان قفس انصری سے پرواز کرنے والی ہے، ان قریب اب دائی اجل کو لبیک کہنے والے ہیں. اے میرے سرتاج، آج کے بعد سے دنیا مجھے بیوہ کے لقب سے ملقب کرے گی. حضرت بلال حبشی نے فرمایا یہ تمہارے چہرے پر جو ہے، یہ تمہارے چہرے پر جو مایوسی ہے یہ مجھے دیکھی نہیں جاتی ہے، یہ تمہارے آنکھوں میں آنسو جو ہے یہ مجھے دیکھے نہیں جاتے ہیں. حضرت بلال حبشی نے فرمایا اے میری شریک حیات، آج رونے کا دن نہیں ہے، آج تو خوشی منانے کا دن ہے. کہنے لگی وہ کیسے؟ کہنے لگے سنو، جب میری جان قفس انصری سے پرواز کر جائے گی اور میرے احباب مجھ کو قبر میں دفن کر کے آئیں گے، تو ادھر قبر میں دفن کر کے آئیں گے، ادھر مدینے سے مصطفیٰ آئیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہر مومن کو قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا، ہمیں بھی دیدار ہوگا، آپ کو بھی دیدار ہوگا. جب ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کا دیدار ہوگا تو سمجھ لینا وہی ہمارا اور آپ کا بیڑا پار بھی ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، منبر نور پر علماء تشریف فرما ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن الا من ثلاث، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں. سبحان اللہ، جو مرنے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں. اب وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ تو پہلا عمل میرے آقا فرما رہے ہیں الا من صدقۃ جاریہ، پہلا عمل ان میں سے صدقہ جاریہ ہے. سبحان اللہ. اب یہ صدقہ جاریہ کیا چیز ہے؟ تو آئیے میں آپ کو جو ہے وضاحت کے ساتھ سمجھا دو. آپ کے ہم مدرسہ تعمیر ہوتا ہو یا مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو آپ نے اپنی گاڑی کمائی سے چند اینٹیں اس مسجد کی دیوار میں آپ نے چنوا دی، یا مسجد
مسجد میں آپ نے اپنے پیسے سے فرش پڑوا دیا، آپ اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، مصلی جو ہے اس مسجد میں جب جب نماز پڑھیں گے تب تب آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد صبح قیامت تک رہے گی، صبح قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس روئے زمین پر کوئی ایسا مذہب نہیں جو مرنے کے بعد فائدہ پہنچائے۔ جس مذہب کے اندر ہو کہ انسان مر کر چلا جائے تب بھی اس کو فائدہ پہنچے، کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر کوئی مذہب ہے، اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اپنی قسمت پر جتنا فخر کریں وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں صاحب ایمان بنا کر پیدا کیا، اور اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پہلا عمل میرے آقا نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ۔ اب دوسرا عمل میرے آقا فرماتے ہیں او علم ینتفع بہ، یعنی وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے قرآن پڑھ کر دوسرے کو قرآن پڑھایا، اس نے تیسرے کو قرآن پڑھایا، اس نے چوتھے کو قرآن پڑھایا، یا آپ نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا، آپ کے بیٹے نے دوسرے کو قرآن پڑھایا، اس نے تیسرے کو قرآن پڑھایا، اس نے چوتھے کو قرآن پڑھایا۔ یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ آپ پڑھا کر دنیا سے چلے گئے، جب جب آپ کے بیٹے کے شاگرد جو ہے قرآن پڑھیں گے آپ کے بیٹے کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اپنے بچوں کو جو ہے حافظ قرآن یا عالم دین یا قاری قرآن ضرور بنائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن یا عالم دین یا قاری قرآن بناتے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو محض ایک حافظ ہے، یہ تو محض ایک عالم ہے، آپ اس کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھو حافظ کا مقام کیا ہے، عالم کا مقام کیا ہے۔ اور جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو یا عالم دین ہو یا جس کا بیٹا قاری قرآن ہو، میرے آقا فرماتے ہیں میدان محشر میں تمام لوگ جمع ہوں گے، تمام لوگ اکٹھا ہوں گے، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے سروں پر اتنا خوبصورت تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی کے آگے چاند کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، جس کی روشنی کے آگے چاند کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، جس کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ تمام اہل محشر رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے مولا، آخر ان لوگوں نے کون سا ایسا عمل دنیا میں کیا تھا جس کی بنیاد پر آج ان کے سروں پر اتنا خوبصورت تاج رکھا گیا ہے کہ یہ تاج جو ہے اس کی روشنی چاند سے بھی زیادہ ہے، اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہے۔ تو رب کائنات فرمائے گا اے اہل محشر سنو سنو، ان لوگوں نے اپنے بچوں کو دنیا میں قرآن پڑھایا تھا، ان لوگوں نے اپنے بچوں کو دنیا میں حافظ قرآن اور عالم دین بنایا تھا، اسی بنا پر آج ان کے سر پر اتنا خوبصورت تاج رکھا گیا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن یا عالم دین پڑھا کر چلے جاتے ہیں ان کا مقام اور رتبہ کتنا بلند و بالا ہے، یہ آپ کو کل آپ کو میدان محشر میں پتا چلے گا۔ تیسرا عمل میرے آقا فرماتے ہیں اولد صالح یدعو لہ، یعنی نیک لڑکا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہو۔ ارے بولیے سبحان اللہ۔
اپنے ماں باپ کے نام پر بولیے سبحان اللہ. نیک لڑکا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہو. ایک بات اور میں بیان کرتا چلوں، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے. ان سے بڑھ کر زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے. تو اے میرے پیارے سنو، اگر آج یہاں آئے ہو تو اپنے دامن کو خالی لے کر مت جانا. ایک پیغام ثناء اللہ قادری سے لے کر جاؤ، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو اور ادب و احترام کرو. آپ جو ہے اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرو. آج آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیروں کے ہاتھ تو خوب چومتے ہیں، پیروں کے پیروں کو خوب چوما جاتا ہے، مدار کی چادروں کو خوب چوما جاتا ہے، لیکن کبھی اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ چلو اپنے باپ کے ہاتھ کو چوم لیا جائے، چلو اپنے ماں کے قدموں کو چوم لیا جائے. تمہیں معلوم نہیں ہے جس کو تم ماں کہتے ہو اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے، اور جس کو تم باپ کہتے ہو اللہ نے اس کو جنت کا دروازہ بنایا ہے. غور کرو، ماں باپ کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے. ملاحظہ فرماؤ، جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں وہ بھی سنیں، اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ بھی سنیں. میرے آقا کریم کے ایک صحابی ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے نظر مانی تھی کہ جب میرے آقا مکہ فتح کر لیں گے تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا. کیا کروں گا؟ ارے تیز میں بولو، کیا کروں گا؟ جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا. میرے آقا نے 20 رمضان المبارک کو مکہ المکرمہ کو فتح کیا ہے. سبحان اللہ. جب میرے آقا نے مکے کو فتح کر لیا، وہ صحابی رسول جنہوں نے نظر مانی تھی کہ جب میرے آقا مکے کو فتح کر لیں گے تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا. اللہ اکبر. میرے آقا نے 20 رمضان المبارک کو جو ہے مکہ المکرمہ کو فتح کر لیا ہے. اب وہ صحابی رسول دوڑتے بھاگتے ہوئے امام الانبیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں، تاج الانبیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں، سیاح الہ مکہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، بہت حیران ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی جب آپ مکہ فتح کر لیں گے تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا. یا رسول اللہ میں نے جنت تو دیکھی نہیں ہے تو جنت کی چوکھٹ کو کیسے چوم سکتا؟ ارے آپ بتاؤ، آپ میں سے کسی نے جنت دیکھی ہے؟ ابھی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہے، لیکن مانتے ہم سب ہیں کہ جنت بھی ہے. سبحان اللہ. اب وہ صحابی رسول ہیں، پریشان ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو دیکھی نہیں تو جنت کی چوکھٹ کو کیسے چوموں گا؟ تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ذہن کو حاضر رکھو، دل کی ڈائری میں نوٹ کر کے لے کر جاؤ. میرے نبی فرماتے ہیں بتاؤ گھر کے اندر تمہاری ماں ہے یا تمہارا باپ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ گھر کے اندر ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے. تو میرے نبی فرماتے ہیں گھر چلا جا، ماں باپ کے قدموں کو چوم لے، سمجھ لینا جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے. اللہ اکبر. یہ مقام ہے ماں باپ کا، یہ رتبہ ہے ماں باپ کا. لیکن کتنے نااہل ہیں وہ لوگ چند روپے کو جیسے ہی مالک ہوتے ہیں، جیسے ہی کچھ پیسوں کے مالک بن جاتے ہیں، تھوڑی سی جائیداد کیا آ جاتی ہے، تھوڑی سی پراپرٹی کیا آ جاتی ہے، اگر بڑی سی ایک بلڈنگ بنا لیا تو پھولے نہیں سماتا ہے، نہ اسے باپ کا خیال آتا ہے نہ ماں کا خیال آتا ہے، بلکہ یوں کہتا ہے تو نے میرے لیے کرا کیا ہے، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے. ارے نادان، اس نے تو بہت کچھ کیا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا میں نہیں آتا. سب سے بڑا احسان تو یہی ہے. اللہ اکبر. ایک اور صحابی وہیں کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ
جس کی ماں دنیا میں نہ ہو وہ کیا کرے، جس کا باپ دنیا میں نہ ہو وہ کیا کرے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں تو قبرستان چلا جائے، ماں کی قبر کی پائیتی طرف چوم لے، باپ کی قبر کو سرہانے کی طرف چوم لے، سمجھ لینا کہ جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے ماں باپ کا، یہ رتبہ ہے ماں باپ کا۔ لیکن تمہیں تو مہینوں گزر جاتے ہیں، نہ کبھی ماں کی قبر پہ جاتے ہو نہ کبھی باپ کی قبر پہ جاتے ہو۔ بہت کرتے ہو تو شب برات یا عید بقرعید کے موقع پر ماں باپ کی قبروں پہ چلے جاتے ہو، لیکن یاد رکھو عید اور بقرعید اور شب برات کے موقع پہ مت جاؤ، بلکہ جو ہے ہر جمعے کو ماں باپ کی قبروں پہ جایا کرو، ہر جمعے کو جایا کرو، اور جانے کے بعد فاتحہ پڑھو، ایصال ثواب کرو، ان کے روح کو ایصال ثواب کرو۔ قسم اللہ کی اگر ماں باپ قبر کے اندر سے تمہارے لیے دعا کر دیے تو ان کی دعا سیدھے باب اجابت سے جا کر ٹکرائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور صحابی رسول تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، غور کرے آپ، کہنے لگے یا رسول اللہ، جس کو یہ معلوم نہ ہو میری ماں کی قبر کہاں ہے، میرے باپ کی قبر کہاں ہے، وہ کیا کرے؟ جس کو یہ معلوم نہ ہو میری ماں کی قبر کہاں ہے، میرے باپ کی قبر کہاں ہے۔ ذرا آپ دیکھیں ماں باپ کے رتبے کو اور اہمیت کو، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر معلوم نہ ہو کہ ماں کی قبر کہاں ہے، باپ کی قبر کہاں ہے، تو زمین پر ایک لکیر کھینچے اور اسی لکیر کو اپنی ماں کی قبر جانے، تصور کرے اور اسی لکیر کو چوم لے، سمجھ لینا جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا، یہ رتبہ ہے ماں باپ کا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اول دن صالح یدعو لہ، یعنی نیک لڑکا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا، نیک لڑکا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہو۔ تمہارے والدین اس دنیا سے جانے کے بعد اس بات کا انتظار ضرور کرتے ہیں کہ میرا بیٹا میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے ضرور آئے گا، میرا بیٹا میری روح کو ایصال ثواب ضرور کرے گا۔ لیکن آج عالم کیا ہے کہ تم اس قدر جو ہے دنیا کے لو و لعیب میں مستغرق ہو گئے ہو، جیسے تمہارے گھر سے اگر کوئی رخصت ہوتا ہے جو چند دنوں تک تم آنسو بہاتے ہو، اور آنسو بہانے کے بعد جو ہے پھر ان کو بھلا دیتے ہو، پھر کبھی کبھی ان کی اگر باتیں کرتے ہو تو تمہیں ان کی یاد آ جاتی ہے۔ تو اے میرے پیارے سنو، اے میرے پیارے سنو، مومنوں کی ارواحیں جو ہے آزاد ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے گھروں کی چکر لگایا کرتی ہے۔ تو اسی لیے چاہے گھر میں ہو یا کہیں اور ہو، ہمیشہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کیا کرو۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ولد صالح یدعو لہ، یعنی نیک لڑکا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہو۔ محدثین فرماتے ہیں اگر وہ ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت نہ بھی کرے تب بھی اس کے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ نیک لڑکا اگر وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت نہ بھی کرے تب بھی اس کے ماں باپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ ماں نے ہی اس کو نیک بنایا ہے، باپ نے ہی اس کو نیک بنایا ہے، باپ نے ہی اس کو قاری قرآن بنایا ہے، باپ نے ہی اس کو حافظ قرآن بنایا ہے، باپ نے ہی اس کو جو ہے نمازی بنایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب جب وہ نماز پڑھے گا، جب جب وہ قرآن کی تلاوتیں کرے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کے باپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک پیغام اور لے کر جاؤ، اور وہ پیغام یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کرو تو اتنا تو
ضرور دنیا سے کر کے جاؤ کہ اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھا دو تاکہ مرنے کے بعد وہ تمہارے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر قرآن کی چند آیتیں تو پڑھ سکے۔ اے میرے پیارے سنو، آؤ ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹو۔ ایک شہر ہے جس کو مصر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس شہر میں ایک بادشاہ ہے، بڑا ظالم و جابر بادشاہ، لوگوں پہ بڑا ظلم و ستم کیا کرتا تھا، لوگوں کو بڑا تکلیفیں دیا کرتا تھا، لوگوں کے مال کو غصب کر لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، چاہے انسان کتنا بھی بڑا طاقتور ہو، ایک نہ ایک دن اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن جو ہے اس کی رسی کو پکڑ کر کھینچا جائے گا، اس کی زندگی کی ڈور کو پکڑ کر جب رب کائنات کھینچے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو مرنا ہے۔ اور لفظ موت پر ہر مکتب فکر کے آدمی کا جو ہے اتفاق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بادشاہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوا، انتقال کا وقت جب قریب ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، سنو، میں جب تک اس دنیا میں تھا تم سے بڑی محبت کرتا تھا، تم مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، لیکن سنو، آج میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، آج اس دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی بڑی وفادار تھی اپنے شوہر کی، کہنے لگی، میرے سردار، آپ جو بھی جو ہے حکم دیں گے، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی، آپ کے حکم کی جو ہے نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ شوہر نے کہا، سنو، تمہارے شکم میں پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، جب یہ بچہ روئے زمین پر آ جائے، جب اس کی ولادت ہو جائے، جب اس بچے کی پیدائش ہو جائے تو تم کچھ مت کرنا، اس بچے کو قرآن ضرور پڑھا دینا، قرآن ضرور پڑھا دینا۔ قاضی اتنی وصیت کیا اور وصیت کرنے کے بعد اس کی جان قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ دائی اجل کو لبیک کہہ بیٹھا، جیسے ہی روح نکلی، احباب اکٹھا ہوئے، دوست اور رشتہ دار جمع ہوئے، سبوں نے مل کر غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھ کر بستی کے قبرستان میں اس کو دفن کر دیا۔ جیسے ہی احباب اس کو دفن کر کے لوٹے، ویسے ہی گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اس کی قبر کے اندر جہنم کے سانپ، جہنم کے بچھو، اس کی قبر کے اندر جہنم کی آگ دہکنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ کے عذاب میں جب گرفتار ہوا، ادھر جو ہے وقت گزرا، اور وقت جیسے ہی گزرا، اس نوجوان کے گھر میں، اس قاضی کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب اس بچے کی ولادت اور پیدائش ہوتی ہے، ماں نے اپنے بیٹے کو بڑے ناز و نخروں کے ساتھ پالا، بڑی جو ہے محنت و مشقت کے ساتھ جو ہے اپنے بیٹے کو پالا۔ اب وہ لڑکا دھیرے دھیرے جو ہے چلنے پھرنے کے قابل ہوا، عقل و شعور کا مالک ہوا، افہام و تفہیم کا مادہ جیسے ہی اس کے اندر پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، ایک دن ماں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہنے لگی، میرے لال، میرے لختے جگر، تیرے باپ نے ایک وصیت کی تھی۔ ماں کا بڑا وفادار بیٹا تھا، 6 سال کی عمر پاک ہے اس بیٹے کی، کہنے لگا، امی جان، میرے باپ نے کیا وصیت کی تھی؟ ماں نے کہا، بیٹا، تیرے باپ نے وصیت یہ کی تھی کہ تو قرآن کی تعلیم حاصل کر لے، تو قرآن پڑھ جا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی بیٹے نے سنا کہ میرے باپ نے وصیت کی کہ میں قرآن کی تعلیم حاصل کروں، میں قرآن پڑھوں، اللہ اکبر، ماں سے بیٹا کہنے لگا، امی جان، میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا، کل تمہیں جو ہے مدرسے میں جا کر قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اللہ اکبر، ماں نے اپنے بیٹے کو جو ہے رات کو کھانا کھلایا پلایا اور اپنے ساتھ اپنے
بیٹے کو سلایا اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوا اور مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی جب صدائیں بلند ہوئی، ماں نے بڑے محبت بڑے انداز میں اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا بیٹا اٹھو، اب فجر کا وقت ہو چکا ہے، اب تم نے آرام تو کر لیا ہے، اب خدا کو یاد کرنے کا وقت آ چکا ہے، اب خدا کو منانے کا وقت آ چکا ہے، اب خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے کا وقت آ چکا ہے، اب خدا کو راضی کرنے کا وقت آ چکا ہے، اب روٹھے ہوئے رب کو منانے کا وقت آ چکا ہے، اب رب سے مانگنے کا وقت آ چکا ہے، اب رب کی بارگاہ میں بیٹا دامن پھیلا لے۔ یقیناً میں یقین کے ساتھ بولتی ہوں جو تو رب سے مانگے گا رب وہ تجھے ضرور عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو ہے ماں نے ایک لوٹے میں پانی اپنے لیے لیا، دوسرے لوٹے میں پانی بیٹے کو دیا، کہا بیٹا سنو، جیسے جیسے میں وضو کرتی ہوں ویسے ویسے تم بھی وضو کرو۔ سبحان اللہ۔ ماں نے جیسے جیسے وضو کیا، بیٹے نے ماں کو دیکھ کر ویسے ویسے اپنا وضو مکمل کر لیا۔ جب ماں وضو سے فارغ ہوئی، ماں کو دیکھ کر بیٹا بھی وضو کر کے فارغ ہو گیا۔ ماں اندر سے 2 مصلہ لے کر آئی، ایک مصلہ اپنے لیے بچھائی اور دوسرا مصلہ اپنے بیٹے کے لیے بچھائی۔ سبحان اللہ۔ اگر ماں اس طریقے سے ہو تو میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹا غلام غوث اعظم ضرور بنے گا۔ اگر ماں جو ہے سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو تو بیٹا غریب نواز کا غلام ضرور بنے گا۔ اگر ماں اگر ماں سیدہ عائشہ کی کنیز ہو تو بیٹا نظام الدین اولیاء کا غلام ضرور بنے گا۔ اگر ماں جو ہے ماں سیدہ زینب کی سچی پکی اور کنیز ہو تو بیٹا غلام تاج الشریعہ ضرور بنے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں نے مصلی بچھایا، مصلی پہ خود کھڑی ہو گئی، دوسرے مصلی پہ اس کا بیٹا کھڑا ہوا، کہنے لگی بیٹا جیسے میں نماز پڑھوں گی ویسے تمہیں بھی نماز پڑھنا ہے، جیسے میں سجدہ کروں ویسے تمہیں بھی سجدہ کرنا ہے، جیسے میں قیام کروں ویسے تمہیں بھی قیام کرنا ہے، جیسے میں رکوع کروں ویسے تمہیں بھی رکوع کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں جو ہے مصلی پر کھڑی ہوتی ہے نماز کے لیے، بیٹا ماں کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ماں نے فجر کی نماز مکمل کی، ماں کو دیکھ کر بیٹے نے فجر کی نماز مکمل کر لی۔ جب بیٹے نے فجر کی نماز مکمل کر لی تو اٹھی اور قرآن کے ایک سپارے کو لے کر آئی اور آنے کے بعد جو ہے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں قرآن کا سپارہ دے دیا، کہا بیٹا سنو، تم نے رات کو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مدرسے میں قرآن پڑھنے جاؤ گے۔ بیٹا کہنے لگا ہاں ماں میں آپ سے رات میں وعدہ کیا تھا۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لڑکے نے قرآن کے سپارے کو لیا، سینے سے لگایا، مکان کی دہلیز سے پہلا قدم باہر رکھا ہے۔ رب کائنات نے حضرت جبریل امی کو حکم فرماتا ہے اے جبریل امی اس بچے کے پیروں کے نیچے اپنا نوری پر بچھا دو۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ بظاہر جو ہے فرش زمین پر قدم رکھ کر چل رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جبریل امی کے پروں پر پیر رکھ کر چل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بچہ مدرسے کی دہلیز پر پہنچا ہے، مدرسے کی دہلیز پر پہنچا ہے، استاد کو دیکھا، عالم صاحب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سلام کیا۔ عالم صاحب نے اس بچے کے سلام کا جواب دیا۔ عالم صاحب نے پوچھا کہ بیٹا کس غرض سے آئے ہو؟ وہ پیارا سا ننھا سا بچہ کہنے لگا میں قرآن پڑھنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، خدا کی کتاب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، قرآن سیکھے قرآن سکھائے۔
عزیزان ملت اسلامی، جیسے ہی بچے نے عالم صاحب کو سلام کیا، عالم صاحب نے اس کے سلام کا جواب دیا، بچہ مدرسے کے اندر داخل ہوا، عالم صاحب کے سامنے زانوِ ادب طے کرتا ہے، قرآن کے سپارے کو رکھتا ہے۔ عالم صاحب نے کہا بیٹا پڑھو تعوذ و تسمیہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا۔ جیسے ہی اس بچے نے اعوذ باللہ پڑھا ہے اور بسم اللہ پڑھا ہے، ادھر بچے کا اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہوا، ادھر رب کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں سنو، اس قاضی کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، جنت کے فرش بچھا دیے جائیں، جنت کی بہاریں داخل کر دی جائیں، جنت کے جو ہے چادر بچھا دی جائیں۔ فرشتوں نے عرض کی مولا ایسا کیوں؟ اب تک تو یہ تیرے اعصاب میں گرفتار تھا، اب تک تو اس کی قبر میں جہنم کے سانپ اور بچھو تھے، جہنم کی آگ دہک رہی تھی، اے مولا اب اس کے اوپر نوازشات کی بارشیں کیوں ہو رہی ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا اے فرشتوں سنو، میری ذات کو یہ گوارا نہیں کہ جس کا بیٹا فرش زمین پر بیٹھ کر قرآن پڑھے، اس کا باپ میرے اعصاب میں گرفتار ہو، میں نے بیٹے کے قرآن پڑھنے کے صدقے میں باپ کی مغفرت عطا فرما دی ہے۔ میرے پیارے سنو، تو اس دنیا سے جب جاؤ اس سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھا دینا، تاکہ بچہ تمہاری قبر پر کھڑا ہو کر کم سے کم قرآن کی چند آیتیں تو پڑھ سکے، کم سے کم جو ہے فاتحہ تو پڑھ سکے، تمہارے لیے اصالِ ثواب تو کر سکے، تم کسی دوسرے کے محتاج نہ بنو، کسی مولوی کا محتاج مت بنو، بلکہ اس قدر اس لائق اپنے بچوں کو بنا کر جاؤ کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو بچے تمہارے لیے کبھی قرآن پاک پڑھ کر اصالِ ثواب کرے، کبھی جو ہے درود پاک پڑھ کر تمہارے لیے اصالِ ثواب کرے، کبھی سورہ فاتحہ پڑھ کر تمہارے لیے اصالِ ثواب کرے، کبھی تمہاری قبروں پہ جا کے جو ہے کھڑے ہو کر اصالِ ثواب کرے، کبھی جو ہے کہیں کسی بزرگ کے مزار پر جائیں فاتحہ پڑھنے کے لیے تو بزرگ کی بارگاہ میں بزرگ کا وسیلہ بنا کر تمہاری مغفرت کی دعائیں بھی کریں۔ تو اپنے بچوں کو کم سے کم اس لائق تو بنا کے جاؤ۔ اور سنو، موت کو ہر وقت یاد کرتے رہو، موت کب کس وقت کہاں کب آ جائے یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ آج ہم جو ہے موت کو بھولے بیٹھے ہیں، اور جب انسان موت کو بھول جاتا ہے تو گناہ کرتا ہے، انسان جب موت کو بھول جاتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، انسان جب موت کو بھول جاتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، انسان جب موت کو بھول جاتا ہے تو بھائی کے حق کو دباتا ہے، انسان جب موت کو بھول جاتا ہے تو نماز پڑھنا بند کر دیتا ہے، انسان جب موت کو بھول جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنا بند کر دیتا ہے، انسان جب موت کو بھول جاتا ہے تو جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، عیاری مکاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر ان تمام جو ہے گناہوں سے بچنا ہے، ان تمام جو ہے افعال قبیحہ سے بچنا ہے تو تمہیں موت کو یاد کرنا، موت کو یاد رکھنا پڑے گا۔ حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اور آنے کے بعد کہنے لگی میرا دل جو ہے بڑا سخت ہے، میرا دل بڑا سخت ہے، اور اس دل میں کسی کے لیے بھلائی نہیں سماتی ہے، میرا دل جو ہے بڑا سخت ہے، اس دل میں کسی کے لیے بھلائی نہیں سماتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جاؤ روزانہ موت کو یاد رکھنا،
جاؤ روزانہ موت کو یاد کرنا۔ وہ عورت جو ہے حضرت عائشہ کی بارگاہ سے جاتی ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں آتی ہے، اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے اے امہات المومنین، میں آپ کے قول پر جب سے عمل کرنا شروع کی ہوں تب سے جو ہے میرا دل نرم پڑ گیا ہے، اور میرے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا ہے، رسول اللہ کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ تو اے میرے پیارے سنو، اگر تمہارا دل سخت پڑ جائے تو تم موت کو یاد کرنا شروع کر دو، تمہارا دل نرم پڑ جائے گا۔ تو موت کو یاد کرو اور جہنم کی آگ سے ڈرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی رات پہلے آسمان پر تشریف لے کر گئے تو میرے آقا نے کیا دیکھا؟ ایک جماعت ایسی ہے جو پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو انہیں جہنمیوں کا خون اور پیپ دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جہنمیوں کا خون اور پیپ۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے جہنم کا کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جا رہا تھا۔ جب وہ پانی پی رہے تھے تو پانی جیسے پیتے تھے ویسے ہی وہ جھڑیاں اور پچونیاں جو ہے پخانے کے راستے سے باہر آ جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے حضرت جبریل امی سے فرمایا اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو اس قدر اللہ کے اعصاب میں گرفتار ہیں؟ تو حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے امت کے وہ نوجوان ہیں، وہ نوجوان ہیں جو شراب پیا کرتے تھے۔ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو شراب کے اڈوں کو آباد کیا کرتے تھے۔ آج جو ہے مسلمانوں میں بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے شراب پی جا رہی ہے۔ اے میرے نوجوانوں سنو، اس پورے کام سے اپنے آپ کو روک کر رکھو۔ شراب ایک ایسی بوا ہے، ایک ایسی بلا ہے کہ جس گھر میں شرابی ہوتا ہے اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ جس گھر میں شرابی ہوتا ہے اس گھر میں ہمیشہ نحوست برستی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے ایک اور جماعت کے پاس سے گزرے۔ وہ کون سی جماعت تھی؟ عورتوں کی جماعت تھی۔ میری ماں اور بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی دن بھر گپ سڑکا کرتی رہتی ہیں اور جو ہے چوچ لڑائی پھرتی ہیں، لیکن انہیں نماز پڑھنے کی ذرا برابر فرصت نہیں ملتی ہے۔ اگر ان سے کہہ دیا جائے قرآن کی تلاوت کرو تو بغلے جھانک کر بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پڑوسیوں کی بات کرنے کے لیے انہیں کھڑا کر دیا جائے تو راتیں کم پڑ جائے گی، باتیں کم نہیں پڑیں گی۔ تو اے میری ماں اور بہنوں ذرا کان کھول کے سن لو، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات جو ہے ایک ایسی جماعت کے پاس سے گزرے۔ کون سی جماعت تھی؟ عورتوں کی جماعت تھی۔ میرے آقا نے کیا دیکھا؟ کچھ عورتیں ایسی ہیں جنہیں سر کے بل لٹکایا گیا ہے، ان کے سر کے نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے سروں پر ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے کیا دیکھا؟ جب فرشتے ہتھوڑے مار رہے تھے تو ان کا سر قیمے کی طرح ہو جا رہا تھا، پھر ان کا سر درست ہوتا تھا، پھر فرشتے ہتھوڑے مارتے تھے۔ اللہ کے رسول نے حضرت جبریل امی کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا اے جبرائیل بتاؤ یہ کون سی عورتیں ہیں جن کے سروں پر ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں، جن کے سروں کے نیچے جہنم کی آگ دہکائی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے سروں پہ دوپٹہ نہیں رکھا کرتی تھی، جو بے پردہ بازاروں میں ٹہلا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو عریانیت کے ساتھ جو ہے گاؤں محلوں اور گلیوں میں گھوما کرتی تھی۔ اے میرے
میرے نوجوانوں سنو، اللہ نے تمہیں جو ہے عورتوں پہ حاکم بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے، لیکن آج معاملہ برعکس نظر آ رہا ہے۔ آج جو ہے عورتیں جو ہے مردوں پہ حکومت کر رہی ہیں، اور مرد جو ہے عورتوں کے جو حکم کے تابع بنے ہوئے ہیں۔ تم تابع نہیں، تم تابع نہیں بن کر آئے ہو، اللہ نے تمہیں حاکم بنا کر پیدا کیا ہے، لہذا تم اپنی عورتوں کو حکم دو کہ وہ پردے میں رہے اور اپنے سروں پہ دوپٹہ رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کریں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کو چھوٹ دینے کا نتیجہ کیا نکل کر آ رہا ہے۔ آج اگر آپ اخبار پڑھتے ہوں گے یا نیوز دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا پر آج کل ہر آدمی جو ہے ایکٹیو ہے، ہر آدمی سوشل میڈیا کا جو ہے استعمال کر رہا ہے۔ آئے دن یہ خبر سننے کو مل رہی ہے فلاں ملک فلاں مسلم لڑکی فلاں کافر کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کی لڑکی فلاں کے ساتھ چلی گئی، جس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی نسبت نہیں۔ اے میرے پیارے سنو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ کے کلچر کو لاگو نہیں کیا ہے، ان کی حیات کو اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھایا ہے۔ اگر ہماری بیٹیاں سیدہ فاطمہ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتی تو آج ہمیں اور آپ کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا، یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا، لیکن آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آج جو ہے ہمیں رسوا ہونا پڑ رہا ہے، ہمیں ذلیل ہونا پڑ رہا ہے۔ اے میرے پیارے سنو، یہ صرف جو ہے علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف مسجد کے امام کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پورے بستی والوں کی بھی ذمہ داری ہے، گھر کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بہو بیٹیوں پر جو ہے نگاہ رکھیں، اور وہ یہ دیکھیں کہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کب آ رہی ہے، اس کا نشست و برخاست کیسا ہے، اس کا چلنا پھرنا کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا بولنے کا انداز کیسا ہے۔ جب ان چیزوں پہ تم نظر رکھو گے تو قسم اللہ کی تمہاری بیٹیاں کبھی غیروں کے چنگل میں پھنستی ہوئی نظر نہیں آئیں۔ ضرورت ہے اس دور میں کہ ان باتوں کا جو ہے خیال رکھا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک اور میں جماعت کے قریب سے گزرا تو کیا دیکھا کہ ان کے سامنے بڑے لذیذ گوشت رکھے ہوئے، بھنے ہوئے گوشت رکھے ہوئے، لیکن وہ لوگ لذیذ گوشت کو استعمال نہ کر کے سڑے ہوئے اور بدبودار گوشت استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل امی سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو لذیذ گوشت کو چھوڑ کر، بھنے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر سڑے گلے بدبودار گوشت کو استعمال کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسروں سے ناجائز تعلقات رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، ذرا جو ہے اپنے اعمال کا محاسبہ تو کرو۔ غور و فکر کی بات ہے اور اعمال کا محاسبہ کرنے کا وقت ہے۔ آج ہم موت کو بھولے بیٹھے ہیں اور اپنے دامن میں گناہوں کو سمیٹتے جا رہے ہیں، گناہوں کو سمیٹتے جا رہے ہیں۔
یاد رکھو تمہیں ہر ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، ہر تنکے کا حساب دینا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم نے ذرہ برابر نیکی کی ہے تو اللہ اس کا بدلہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے ذرہ برابر گناہ کیا ہے تو اللہ تم کو اس کا سزا ضرور۔ تو غور کرنے کی بات اور نمازوں کی پابندی کرو۔ آج ہماری مسجدیں ویران کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب ہوتے ہیں، 2-4 پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں، بس 2-4، یا کبھی کبھی تو اتفاق ایسا پڑ جاتا ہے کہ بیچارے صرف تنہا امام صاحب ہوتے ہیں، خود ہی اذان دیتے ہیں، صلاۃ بھی پڑھتے، تکبیر بھی پڑھتے اور نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو تمام برائیوں سے انسان کو روک کر رکھتی ہے، لہذا نمازوں کی پابندی کریں۔ لیکن آج اگر ہم کسی سے کہتے ہیں بھائی نماز کی پابندی کرو تو کہتا ہے بہانہ بنا کر فوراً جو ہے وہاں سے بغلے جھانکتے ہوئے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، کہتا ہے کہ طبیعت خراب ہے، بخار ہے، سر میں درد ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے۔ لیکن آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو، حضرت عبداللہ ابن عباس کی آنکھ میں ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی، فرماتے ہیں جب میں سجدہ کرتا تھا تو محسوس یہ ہوتا تھا کہیں میری آنکھ باہر نہ نکل جائے، کہیں درد کے مارے میرا سر پھٹ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تمام صحابہ نے مل کر مشورہ دیا، اے عبداللہ ابن عباس کسی حاذق حکیم، کسی ماہر حکیم کو آپ دکھائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک حکیم کو تلاش کرتے کرتے ایک حکیم کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس کو اپنی آنکھ دکھائی۔ حکیم نے جب آنکھ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد بولا آپ کی آنکھ تو درست ہو سکتی ہے لیکن شرط ایک ہے۔ کہنے لگے شرط کیا ہے؟ تو حکیم کہنے لگا شرط یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے آپ کو نماز چھوڑنی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اے حکیم کان کھول کے سن لے، پوری زندگی اندھا رہنا گوارا ہے لیکن ایک وقت کی نماز چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے سنو، نماز کی پابندی کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، خدا تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے سینے میں پیدا کرو، اور جب خوف پیدا کرو گے تو ظاہر سی بات ہے ہر برے کام سے اپنے آپ کو روک کر رکھو گے۔ ایک نہ ایک دن تمہیں اس دنیا فانی سے کوچ کر کے جانا ہے۔ وہ بات الگ رہی کہ آج ہم پہلے جا رہے ہیں، ہمارے بعد کوئی اور جائے گا، اور جو ہے اس کے بعد کوئی اور جائے گا، ایک کے بعد دیگرے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے جو اس دنیا میں آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں کسی قسم کی کوئی خامی ہوئی ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام